السلام علیکم ناظرین، کرونا ریلیف میراتھن ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں طارق حفیظ۔ ناظرین، اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، گو کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف حکومت جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس وقت معاشی صورتحال ہے غریب آدمی سے لے کر دیہڑی دار مزدور طبقے کی، وہ انتہائی ناگفتہ گبے ہے اور ان کو مدد کی اشد ضرورت ہے، اور اس ضمن میں الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور اس وقت مختلف گھرانوں کو راشن بھی پہنچا رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام الحق سبحانی صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سینٹرل پنجاب کے۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سبحانی صاحب۔ بہت شکریہ طارق حفیظ صاحب، آپ کا بھی، اور میں ٹی وی ٹوڈے کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اچھا سبحانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو لاک ڈاؤن میں نرمی بھی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ ابھی تک راشن تو بہت تقسیم کر چکے ہیں، تقریباً 1.5 ارب کے قریب آپ لوگوں کا فگر پہنچ گیا ہے، لیکن آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا، اگرچہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہے، لیکن دوسری طرف جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فائدہ چھوٹے سفید پوش طبقے کو اور چھوٹے مزدور کو ہونا چاہیے، چھوٹے کاروبار کو کرنے والے افراد کو ہونا چاہیے، اس میں کوئی ان کو فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کی معاشی جو ضروریات ہیں وہ تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کرونا کے حوالے سے جو ایک پینڈیمک ہے، اس سے پہلے بھی معاشی صورتحال ملک میں جو ہے وہ دگرگوں تھی، بہت لوگ پریشانی کی حالت میں تھے، لیکن اس نے کئی گنا اس کو، ان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ تو یہ جو کرونا کی وجہ سے یہ جو لاک ڈاؤن ہے، اس کی جو نرمی ہے، اس میں خریداری کے حوالے سے، آنے جانے کے حوالے سے یہ تو کچھ سہولتیں ملی ہیں، لیکن روزگار کے مواقع تو نہیں پیدا ہو رہے۔ تو روزگار کے چونکہ مواقع پیدا نہیں ہو رہے، تو اس لیے تو لوگ تو بہت پریشانی کا شکار ہیں، اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنے مخیر حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن وہ مخیر حضرات جنہوں نے ایک دفعہ 2 دفعہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا تعاون ہم نے فوری طور پر جو ڈیزرونگ لوگ تھے، بھوک اور افلاس کا شکار ہو رہے تھے، ان تک پہنچایا ہے۔ لیکن یہ جو کھانا اور خوراک ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ صبح کھائیں گے تو شام کو آپ کو پھر بھوک لگنی ہے، صبح پھر آپ کے بچے ایک ناشتے کی طلب کریں گے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ تو اب تیسری بار ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ جی ہمارا تو راشن پھر ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ حالات اور وہ جو پریشانیاں ہیں لوگوں کی، وہ کئی گنا بڑھتی جا رہی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا سبحانی صاحب، اس وقت جو رضاکار آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو کیا ہدایات ہیں، کیا انسٹرکشنز ہیں؟ کیونکہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اپنانی پڑتی ہیں۔ بہت شکریہ جی، یہ بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو کرونا کا سارا معاملہ ہے اور اس کے جو حفاظتی تدابیر ہی جو ہے اس کا ایک صحیح اس وقت جو ہے سلوشن ہے، اور وہ حل ہے کہ زیادہ سے زیادہ حفاظتی تدابیر اختیار کی جائے، اور کوئی بھی جو وائرل ڈیزیز ہوتی ہے اس کا ایک بہترین حل تو یہی ہوتا ہے کہ اس سے حفاظت اختیار کی جائے۔ بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہماری انٹینشن یہ بھی ہے کہ ہم نہیں یہ کہتے کہ ہم اس سے لڑیں گے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس سے ہم بچیں گے، ہاں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کریں گے اس کے سامنے۔ ہاں خدا نہ خواستہ اگر اس کا شکار ہو گئے تو ہم ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ ضرور کریں گے، لیکن ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے، ہم اس سے بچنے کی اور حفاظتی تدابیر۔ تو اس میں جیسے آپ نے فرمایا، ہمارے کوئی 30,000 کے قریب جو والنٹیئر ہیں گزشتہ 1.5 ماہ سے پونے 2 ماہ سے جو ہیں وہ مسلسل فیلڈ میں ہیں، تو اس لیے ہمارے الحمدللہ یہ پیش نظر ہے کہ وہ تمام تر حفاظتی تدابیر جو ہے وہ ہمارا والنٹیئر بھی اختیار کرے، اور سیف فوڈ کے حوالے سے بھی ہماری یہ بھی کوشش اور خواہش ہے کہ ہم یہ جو فوڈ پہنچائیں لوگوں تک، یہ بھی ایک سیف فوڈ کی صورت میں لوگوں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے چودھری رمضان پرویز صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں اینٹی نارکوٹکس پنجاب کے۔ السلام علیکم چودھری رمضان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب فرمائے گا کہ جو خصوصاً اس وقت وبا پھیلی ہے اور جو اس وقت دیہڑی دار اور مزدور طبقہ کافی متاثر ہوا، جس کا ذکر بار بار عمران خان نے کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری مخیر حضرات پر، این جی اوز پر اور سوشل سیکٹر پر عائد ہوتی ہے؟ جی جی بالکل۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے غریبوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے؟ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن جس طرح سے کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سرٹن جو بزنس ہے ان پہ یہ اتنا سخت لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں جو یہ وبا ہے اس کے لیے ہمیں احتیاط برتنا ہے، تاکہ ہم ماسک پہنیں، گلوز پہنیں یا اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ لیکن یو کے کی مثال ہے، گلاسگو میں ہمارا ایک ساتھی پرسوں ہی 2-3 دن پہلے گلاسگو گیا، اور آج مجھے اس کا فون آیا، اس نے کہا یہاں پہ کوئی ماسک بھی نہیں پہن رہا، ہمارا بھی وہاں یو کے میں بزنس ہے، ہول سیل کا 300 کے قریب ملازم ہے، تو ہمارا بھی بزنس وہاں پہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا، بس صرف فرق اتنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ احتیاط جو ہے
اپنے ملازمین کو ہم اچھی طرح سے لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کو ماسک دیے ہیں، وہاں پہ ہم نے ان کو گلوز دیے ہیں تاکہ وہ جس طرح سے پہلے کام کرتے تھے اسی طرح کام کریں، لیکن احتیاط برتیں. اور یقین مانے ایک بھی ہمارا ایسا کیس نہیں ہماری کیش اینڈ کیری میں جو ہمیں اس کا سامنا ہوا ہو. تو یہاں پہ باقی جو یہاں تک مزدور ہمارے افیکٹ ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ہمارے این جی اوز ہیں یا ہمارے پولیٹیشینز ہیں، یہاں جہاں جن حلقے سے ان کا تعلق ہے وہاں پہ ان کو اپنے جو مزدور بھائی ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے اپنے حلقہ پی پی 120 میں 8,200 کے قریب پارسل جو ہے ہم نے جو خود میں ہر گاؤں میں خود گیا ہوں اور وہاں جا کر ہم نے جو ہمارے افیکٹریز تھے، جن رکشے والے، ریڑھی والے یا وہ جو ہمارے چھوٹے دکاندار تھے، ہم نے ایک ایک کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک نیشن ہے، ہمیں سب کو مل کے جو یہ مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے اور ہمیں غریب عوام کی مدد کرنی چاہیے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا، آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت تو دیہڑی دار اور مزدور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، فیکٹریز سب میں سے جو زیادہ ملازم بالکل تھے اور وہ بھی متاثر ہوئے. تو صحیح. آپ نے یہ بتایا کہ اس وقت برطانیہ میں اور دیگر ملکوں میں کام جاری ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی سافٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا، لیکن یہ گیپ کس طریقے سے ہم پورا کریں گے، یہ جو ہم پیچھے چلے گئے اتنا معاشی طور پہ؟ اس وقت جو معاشی طور پہ تو جتنے بھی پوری دنیا میں سیم ہی مسئلہ ہے، جی جی تو یہ ہمارے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو سب سے، اگر میں ایک تجویز ہے، اگر ہمارے سینئر پولیٹیشین سن رہے ہیں تو میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی ہمارے جن کا بجلی کا بل ہمیں کہنا چاہیے تھا 100 یونٹ یا 150 یونٹ تک جن کا بل ہے، یا گیس کا جو کم تعرف کا بل ہے، تو ان کو ہم 1 سال کے لیے ان کے بلز معاف کر دیتے. وہ ایک جو مدد ہے غریب کو ڈائریکٹ پہنچنی تھی. ہم نے کیا کیا، ہم نے مختلف طریقوں سے 100 ارب یہاں پہ دے دیا، 100 ارب یہاں دے دیا، 100 ارب یہاں دے دیا. اس کا ڈائریکٹ افیکٹ غریب تک جانا بہت زیادہ دیر لگے گی اور مشکل ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری سوچ ہوتی یا میں کچھ کرتا اپنے غریب بھائیوں کے لیے، تو میں 1 سال کے لیے ان کا بجلی کا بل جو تھا اس کو معاف کر دیتا، اور جو میں نے فنڈ تھے وہ میں اپنے وابڈا اور گیس کا جو ہمارا محکمہ ہے اس کو فنڈ الوکیٹ کر دیتے ہم، جو بھی ہم نے پیکج لے کے آنا تھا. اب کیا ہوگا، غریب عوام اس وقت کام بند ہیں اور رکشہ بھی نہیں چلا رہے، ریڈی پہ بھی کام بند ہے. اس کا کیا افیکٹ ہوگا جب ان کے پاس بجلی کے بل آئیں گے؟ تو ہمارے جو بھائی ہیں، غریب مزدور بھائی ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور بل ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا تعلق گاؤں سے ہے، میں لوگوں کے مسائل وہاں پہ ڈیپلی سمجھتا ہوں، اور یہ بل ادا کرنے بہت مشکل ہوگا ہمارے غریب بھائیوں کے ٹھیک لیے ہے، آئندہ بہت آنے بہت والے وقت. شکریہ آپ کا. چودھری رمضان پرویز صاحب اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، چیئرمین اینٹی نارکوٹکس پنجاب. سر سبحانی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ جو رضاکار ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں، ان کو احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے آپ لوگوں نے کہا کوئی ایس او پیز آپ کے ہوں کہ جو راشن پہنچاتے وقت آپ لوگ ان کو بتائیں کہ ان ایس او پیز پر عمل کرنا ہے؟ جی الحمدللہ جی، ہمارا چونکہ ایک وسیع نیٹ ورک ہے اور ہمارے ٹرینڈ والنٹیئرز ہوتے ہیں. ہمارا الخدمت فاؤنڈیشن کے 7 ورکنگ ایریاز ہیں، اور اس طرح کی آفت سے نپٹنے کے لیے ہمارا ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بڑا مربوط ایک نظام ہے اور سسٹم موجود ہے. جی جی تو اس میں ہم گاہے بگاہے مختلف جو بھی ماضی میں آفتیں آتی رہی ہیں ملک میں، اس کے حوالے سے ہم اپنے والنٹیئرز کو بڑے پیمانے پر جو معمول کے حالات ہوتے ہیں اس میں ٹریننگز کرواتے رہتے. تو ہمارا الحمدللہ جو والنٹیئر ہے وہ کسی نہ کسی سطح میں کچھ ٹریننگز کے پروسیس سے گزرا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے بالکل ابتدائی سطح پر اس کے ایس او پیز تیار کیے اور انہیں باقاعدہ ٹریننگ دی، اور اس کے مطابق پھر ہمارے جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے فوڈ کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بھی کام کیا. پھر وہ جو ہمارا اسپرے کا دوسرا فیز چلا اس کے حوالے سے بھی تمام تر حفاظتی تدابیر اختیار کی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اسپرے ایک ڈس انفیکٹنٹ ہے، اور ویسے بھی یہ یعنی اس کے مضر اثرات ہیں، اس نے ڈس انفیکشن کا پروسیس کرنا ہے. تو ہمارے والنٹیئر نے مسلسل جو ہے ایک ٹیم نے روزانہ کی بنیاد پہ یہ پروسیس کرنا ہے. تو اس کو ہم نے بہت سیف کیا ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. ہمیں نامور فلم رائٹر اور ڈائریکٹر پرویز کلیم صاحب جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم پرویز کلیم صاحب. جی السلام جناب. پرویز کلیم صاحب، فرمائیے گا کہ اس وقت جو وبائی صورتحال ہے، جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور جو اندوہناک بے روزگاری کی ایک لہر ہے، اس سے ہم نبرد آزما تو ہو رہے ہیں، حکومت بھی اقدامات کر رہی ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے حوصلے بلند رکھنے ہوں گے اور جو مخیر لوگ ہیں، جو این جی اوز ہیں، ان کو بڑھ کے آگے آنا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی؟ آپ کا سوال آپ کا پورا ہو گیا؟ جی جی جی، تقریباً یہ 6 سوال کیے ہیں آپ نے ماشاءاللہ، آپ 6 ایک ہی سوال میں 6 سوال آپ نے بند کیے ہیں۔ اب میں 2 یاد آ رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتے چلا جاؤں جی گا۔ جی آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے بات کی، وہ اس کے بارے میں صرف میں یہ جو وبا ہے اس کے لیے میں 2 ایک جملے کہتا ہوں بس صرف۔ وہ یہ ہے کہ یہ کرونا تو ایک بیماری تو ہے، یہ تو ایک وبا ہے، یہ تو پوری دنیا میں ہے، یہ جنگلوں سے لے کے پہاڑوں تک اور پہاڑوں سے زمین علاقوں تک ہر جگہ ہے اس کی وبا، ٹھیک ہے۔ اب قصہ ایک یہ ہے کہ یہ اس کے جو حفاظتی اقدامات ہیں یہ سارے وہ ہیں جو آپ یقین کیجئے جس کے بارے میں بچپن سے پڑھتا آیا، بچپن سے میں دیکھتا آیا، بچپن سے میں اپنے مذہب کے علاوہ بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے جو اصول تھے گھر میں وہ یہی تھے: کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، فلاں چیز کو اس طرح نہ پکڑیں، یہ نہ کریں نہ۔ یہ جو پولوشن ہے جو اب بڑھی ہے بہت زیادہ دنیا میں، یہ ماسک اس لیے بھی ضروری ہے، وبا کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہ سارے حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ ہم نے اب پکڑ لیے ہیں، ہم نے نہ اپنے بڑوں کی مانی نہ دین کی مانی، اب کرونا وائرس کی مان گئے ہم۔ ایک تو بات یہ ہے، اور یہ انشاءاللہ بس یہ دعا ہو کہ یہ صرف یہ دعا سے ہی ہوگا، اس کا علاج دوا سے شاید نہ ہو پائے، دعا سے ہو جائے گا۔ اچھا، اب رہی بات کہ این جی اوز اور یہ اصل میں بھائی میں جو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس بھی بہت سے لوگوں کے میں ایسی چیزیں وہ آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں، فیس بک پہ بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں، بھائی میرے یقین کیجئے آپ کہ نو ڈاؤٹ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ پاک ان کو سدا سلامت رکھے، جو لوگ دل سے باقاعدہ خدمت کر رہے ہیں انسانوں کی، باقاعدہ وہ مخیر بھی ہیں، ان پہ اللہ کا کرم بھی ہے، وہ کسی کو وہ اس طرح دے رہے ہیں جو ہمارے تلقین تھی کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن کچھ حدیث ہے، اور کچھ لوگ میرے بھائی ایسا کر رہے ہیں کہ آپ یقین کیجئے لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، قطاروں میں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو جناب ڈسٹینس سے بھی کھڑا کیا ہوا ہے 4-4 فٹ کے، ہاں جی، اور ان کو دھوپ بھی ہے یار، وہ اندر جا رہے ہیں، اور پہلے ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی کہیں سے میں دیکھ رہا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کو 100% میں نے فیل کیا ہے کہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، عزت نفس مجروح ہو رہا ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے وہ کیا اب وہ مجبور باپ جو کھڑا ہوا ہے لائن میں، اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ روٹی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اب وہ روٹی تو کاروبار بند ہیں، کام سارے بند کر دیے گئے ہیں، اب وہ کس طرح سے یہ سروائیول ہے۔ باہر دیکھیے اندر جو ہے وہ بھوک ناچ رہی ہے اور باہر کرونا بھنگڑا ڈال رہا ہے۔ اب کرونے کے بھنگڑے کے اس میں آ جائیں، یا یہ چوائس ہماری اپنی ہے کہ ہمیں بھوک سے جو ہے وہ کس طرح نجات کرنی ہے اور کرونے سے کیسے بچنا ہے۔ وہ ناچ رہا ہے پوری طرح باہر، اندر جو ہے بھوک ناچ رہی ہے۔ اب یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، اب ان کو ہم فیس کر رہے ہیں، ہمارا لے مین فیس کر رہا ہے۔ میں ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ تو دروازے بند کر کے نا میرے بھائی، ان پہ کفل لگا کے، ایک گارڈ ہے جو منہ پہ 6 ماسک لگا کے باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کا تو مسئلہ یہ ہے، ان کا تو یہ پرابلم ہے نہیں، انہیں تو وہ تو کہتے ہیں تھینکس گاڈ کہ یہ وہ ہمیں اتنا ریسٹ ملا تھوڑا سا، وہ تو یہ فیل کر رہے ہیں۔ اور یہاں پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا مزدور اور سب پوشن جیسا، یہ آپ یقین کیجئے 2 وقت 3 وقت کھانے والے 1 وقت کھا رہے ہیں، یہ سچ ہے، اور یہ سچ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں یہ اس کو کسی حکومت کو نہیں اس کا مرد الزام چاہتا، کیونکہ یہ چھوڑے، وہ تو آتی جاتی رہتی ہے، ہوتا رہتا ہے، کبھی اچھا کبھی بہت اچھا کبھی نہ اچھا، اس سے نہیں، یہ اصل میں ہمارے کچھ اپنے، یہ دیکھیے کہ ہم کتنے پسماندہ ہیں، کتنے پیچھے ہیں کہ ابھی تک ہم سے روٹی ہی سے ہی ہمیں نجات نہیں مل سکی میرے بھائی۔ خدا کا خواہ، میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ میں لوگ روٹی نہیں کھاتے یا فلاں جگہ نہیں، سب کھاتے ہیں، لیکن ان کو یہ پرابلم نہیں ہے، وہ تو 7 دن کماتے ہیں، میرے 5 دن کماتے ہیں میرے بھائی، 2 دن چھٹی کر کے ہیں، مزے میں کھاتے ہیں، اور انہیں یہ فکر نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہے منڈے کو جائیں گے، پھر سے اللہ نے چاہا تو روزگار جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا، پھر سے ہمیں پیسے ملیں گے رات کو۔ پھر ہمیں تو بیچاروں کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا کل ہوگا کیا۔ ہماری صورتحال جو ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے میرے بھائی، ہم سچی بات ہے
کہ ہم ابھی تک آپ تو بہت مایوس لگ رہے ہیں سر. آپ جو نہیں، میں مایوس نہیں ہوں، مایوس میں اس بڑی لیے بڑی این جی اوز کام کر رہی ہیں اور نہیں، پاکستانی میں قوم تو کرنے پہلے دیں. نمبر پہ خیرات میں، آپ کو یہ معلوم بھائی ہے. جان ہم تو پھر کہہ رہے ہیں، میں پھر آپ کے اس سوال کا جواب جی پھر کہہ دیتا ہوں کہ باخدا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جینمن کام کر رہے ہیں. وہ بیچارے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. این جی اوز بھی اس میں کوئی ہوگی شامل، اس میں یہ مخیر حضرات ہیں جو گھر بلا بلا کے لوگوں کو راشن دے رہے ہیں. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سب نہیں کر رہے میرے بھائی. مشتہر زیادہ کر رہے ہیں. افلاس کی تشہیر ہو رہی ہے. ہمارے وہ جو بھائی ہیں لیڈ کلاس کے جو لوگ، ان کو چھوڑ دیجئے. یہ جو نیچے 70% ہمارا ہے سفید پوش سے غربت تک، اور پرویز صاحب غربت کی ظاہر ہے لکیر. آپ جیسے نامور مصنف اور فلم ڈائریکٹر اگر مایوسی کی باتیں کریں گے تو پھر عوام مایوس ہو جائے گی. تو میں اس لیے یہ چیز کوٹ کی، مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہی قوم تھی 2005 اور 10 میں انہوں نے سیلاب زدگان کی، زلزلہ زدگان کی مدد کی. الخدمت فاؤنڈیشن 1.5 ارب کا راشن تقسیم کر چکی ہے. آپ کے محلے میں دیگر جو مخیر حضرات ہیں وہ تقسیم کر رہے ہوں گے. بالکل ایسی بات ہے. میں تو جو کہہ رہا ہوں وہ بھی سن لیجئے نا. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ جینوین کام کر رہے ہیں. میں تو آپ ان میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بھی کچھ کیا اور مخیر حضرات یا این جی اوز آپ تک آئیں کوئی فنڈ کے لیے، کوئی امداد کے لیے؟ ظاہر ہے نہیں میرے you're the بھائی، part of also the society. نہیں میرے بھائی، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. میں جھوٹ نہیں بولتا، نہ مجھے ضرورت ہے، آپ نہ خود میں بھی نہیں کہہ گئے رہا سر؟ ہوں میں نے فلاں جگہ یہ دیا. وہ تو میں کوئی اپنے پرسنلی کسی کو 10 روپے دے دوں یا 1000 روپے دے دوں، یہ تو میں وائٹ کالر ہوں. میں بھی کوئی تلوار مار کا نہیں ہوں بھائی. میں بھی ایک غریب آدمی ہوں، ایک سفید پوش آدمی ہوں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں 2 وقت مل رہی ہے. ابھی روزے ہیں، چلو 1 وقت کھا لیتے ہیں شہری میں. وہ تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے ہمیں رب العالمین نے ہمیں بڑا بہتر موقع عطا کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور پکوڑے کھا کے افطاری کر لیتے ہیں. یہ تو ہمارا ٹھیک جا رہا ہے. جی لیکن بات وہ ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے میرے چاند جو لوگ ہیں، جو وہ لوگ جن کا اللہ کی قسم جن کے بچے جو ہیں وہ ٹانگوں سے لپٹے، ان سے کہتے ہیں ابو یہ لائیں، ابو وہ لائیں. اب ابو کہاں سے لائے سالہ؟ کہاں سے لائے بتائیں؟ کدھر سے لائے وہ؟ بھئی ایک جگہ جائے گا، صبح سے لگے گا 12 بجے سے لائن میں، 4 بجے اس کا ٹرن آئے گا، اس کے بعد فوٹو سیشن شروع ہو جائے گا. کئی جگہ ایسی بھی تو ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج سبھی کل فوٹو کریں. سیشن نہیں کر رہے. آج کل تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فوٹو شکر ہے، سیشن کی شکر جو ہے نا وہ شکر ہے اگر سب ہٹ سے گئے ہیں زیادہ تو سب سے زیادہ اس کی تردید کی جا رہی ہے اور اس کو غلط کھڑا کیا جا رہا ہے. شکر ہے، یہ بات آپ کی شکر ٹھیک ہے. ہے. پرویز میں گرین جناب صاحب مشکور ہوں. بہت شکریہ آپ میں کا. حضور ان سمجھانے والوں کا بھی مشکور ہوں. میں نے تو بہت سے مضمون لکھے ہیں اس کے اوپر، بہت سے میں نے پھر سوشل میڈیا پہ بھی، اس کے علاوہ بھی اخبارات میں بھی، کہ یار یہ نہ کرو، تضحیق مت کرو. اللہ کا شکر ہے اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں. یہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائند بات ہے کہ عزت نفس کسی کا مجروح نہ ہو اور اس کی امداد بھی ہو جائے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اچھا کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ بھی کر رہے ہیں. تو میں ایک لائف بوائے کی ٹکی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بندہ فوٹو والا کھڑا کیا. یہ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ خدا ٹھیک ہے. کا بہت خوف کرو شکریہ یار. آپ کا پرویز گرین صاحب بڑی اس محبت حوالے آپ سے کی. اللہ گفتگو آپ کو کرنے کے لیے. سعدیہ جاوید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ایم پی اے بھی ہیں. السلام علیکم سعدیہ جاوید صاحبہ. وعلیکم السلام. سعدیہ جاوید صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال اور اقدامات ہیں وہ تو یقیناً حکومت کے قابل تحسین ہے. سندھ میں تو سختی ہے اور پنجاب میں کافی نرمی ہے اور اس حوالے سے ہمیں صوبے اور وفاق جو ہیں وہ الگ الگ ڈائریکشنز میں جو ہے نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے بعد ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. بتائیے گا کیا صورتحال ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا. دیکھیں جو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے کسی مشکل بات سے نکلنے کا کہ جی 18ویں ترمیم ہو گئی ہے، صوبے خود مختار ہیں. صوبوں کو بالکل خود مختاری دی گئی ہے لیکن وفاق کے ڈائمیٹرز میں رہتے ہوئے. جی اچھا، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن، بالکل ٹھیک ہے کہ سندھ حکومت نے بہتر اقدامات کیے اور پنجاب نے، کے پی کے نے اور بلوچستان نے اس کو فالو کیا بعد میں لاک ڈاؤن کو. اور فیڈرل گورنمنٹ جو کہ آج تک کنفیوزڈ ہے. اور میرے خیال سے کہ آج میں نے جو نمبرز دیکھے پنجاب میں ہائیسٹ نمبر ہے جو کووڈ کے پیشنٹس رپورٹ ہوئے ہیں. تو دیکھیں نا، یہ جو سافٹ لاک ڈاؤن یا جس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ،
اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اس سے نقصانات ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں میں اس طرح آگاہی بھی نہیں تھی اور ہم تیار بھی نہیں تھے، تو اس لیے اس کے اب ایفیکٹس ہمیں نظر آنے لگے ہیں. اور جو کہ میں آج خبروں میں سن رہی ہوں کہ سی ایم صاحب نے کہا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ ایز ڈاؤن کر دیں گے اور کھول دیں گے. تو خدا خیر کرے، کیونکہ دنیا میں جب یہ کب اوپر جا رہا تھا، جو لوگ مثالیں دے رہے ہیں کہ باقی دنیا کھل رہی ہے، تو وہ دنیا 60 دن مکمل لاک ڈاؤن کرنے کے بعد کھل رہی ہے. بالکل اور میں نے اور آپ نے وہ 60 دن کا لاک ڈاؤن پورا نہیں کیا ہے. تو بس دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹس ہیں ہماری دونوں گورنمنٹس، تمام گورنمنٹس میں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہتی ہے، پروونشل گورنمنٹس کچھ کہتی ہیں، تو لوگ کنفیوزڈ ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کراچی کی جو ایگزیکٹ صورتحال کیا ہے، اور وہاں پر جو راشن تقسیم کیا گیا اس پہ بھی سوال اٹھ گئے کہ راشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا گیا، کہاں پہ تقسیم کر دیا، کوئی ریکارڈ اس کا موجود نہیں ہے. اور دوسری جانب ڈاکٹر فرقان والا واقعہ بھی سامنے آ گیا. اس قسم کی غفلت اور اس قسم کی لاپرواہی کا نتیجہ جو ہے وہ غلط نکل سکتا ہے. عوام میں جو تاثر ابھر رہا ہے وہ یہ کہ حکومت کام نہیں کر رہی. اچھا دیکھیں، جہاں تک راشن کی ڈسٹریبیوشن کا سوال ہے، تو میرا خیال سے سندھ ایک واحد صوبہ ہے جس میں راشن کی تقسیم کا عمل صوبائی حکومت نے کیا. باقی کسی صوبے میں راشن تقسیم نہیں ہوا. اچھا، اور دوسری جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور کہاں تقسیم ہوا، تو میرا خیال سے سپریم کورٹ میں سارا ریکارڈ جمع کرا دیا گیا تھا. ڈپٹی کمشنرز آفس کے تھرو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. دیکھیں بہت بڑی ایکسرسائز ہے، ہو سکتا ہے کسی کو نہ پہنچ سکا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی پورے صوبے میں ہر آدمی کے گھر پہنچا دیا گیا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ جگہ پہ نہ پہنچا ہو. لیکن واحد صوبہ ہے میرا اور سندھ حکومت جس نے راشن تقسیم کیا. اچھا، جہاں تک ڈاکٹر فرقان کی لوگ بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، سول اسپتال کے ڈاکٹر کی غفلت ہے کیونکہ اس میں رپورٹ آئی ہے. لیکن جو ان کی وائس ریکارڈنگز آئی ہیں، تو مجھے میں یہ بالکل اس میں کلیئر ہوں کہ وہ ریلکٹنٹ تھے ہاسپٹل جانے سے، اور وہ جانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جو ہمارا ایک ڈیلیما ہے. اور مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے یہاں لوگ اس بیماری کو چھپا کیوں رہے ہیں. یہ جان لیوا تو اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس کو صحیح سے ٹریٹ نہیں کریں گے. اور وہی ڈاکٹر فرقان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے یہی کہا کہ جی میں اسپتال نہیں جاؤں گا، میرے محلے میں ایمبولینس آئی. تو ایمبولینس تو آئی نا آخری دن بھی، جب آپ کراچی کے مختلف ہاسپٹلز میں گئے. اور پھر جب آپ کو آپ کی بھتیجی انڈس ہاسپٹل بلا رہی تھی، تو آپ انڈس ہاسپٹل کیوں نہیں گئے؟ اچھا یہ فرمائیے گا سعدیہ جاوید صاحب، یہ تو ظاہر ہے انکوائری جو ہو رہی ہے اس میں پتہ چل جائے گا. دوسری جانب جو آپ بات کر رہی ہیں کہ راشن آپ نے دیا لیکن لوگوں کو نظر نہیں آیا، ہمیں نظر بھی آیا اور وہ ایکسپائری ڈیٹس کے ساتھ نظر آیا. یہ سب سے بڑا ایلیگیشن ہے سندھ گورنمنٹ پہ کہ جو آپ نے چیزیں دی وہ ایکسپائری تھیں. تو اس کی ویڈیوز باقاعدہ لوگوں نے بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہیں. یہ حکومتیں ایسا مذاق تو نہیں کرتی ہیں معذرت کے ساتھ؟ نہیں جی، ایسا نہیں. ایک جگہ، بالکل ایک جگہ چھٹا میں رپورٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کی انکوائری بھی ہوئی ہے، اور وہ جن کے گھروں میں اگر وہ چلا گیا تھا وہ واپس ہوا ہے اور ان کو دوسرا راشن بھی مل گیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ اتنے بڑے، سب سے بڑے صوبے میں آپ بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کتنے گھروں میں عثمان بزدار صاحب نے راشن بٹوایا ہے؟ نہیں، ہم تو پی ٹی آئی والوں سے اس بات پہ اختلاف کر رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ زبردست لاک ڈاؤن تو سندھ نے کیا ہے. ہم تو اس بات پہ آپ کا دفاع کر رہے ہیں. اور بزدار صاحب کی بات رہی، ان پہ تو ویسے ہی بڑے سوالیہ نشان ان کی کارکردگی سے. آپ ان کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں گے تو پھر آپ بہتر ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں تو آپ بہتر ہیں. نہیں، وہ بہتر کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، جو پی ٹی میں تو آئی ان حقوق کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت عوام کے ہیں، جو آپ پر فرض ہے کہ آپ راشن دے رہے ہیں. اور پھر جس رپورٹ کی آپ نے بات کی اس میں بھی عدم اطمینان سامنے آیا ہے جو رپورٹ سب نہیں دیکھیں سپریم کورٹ میں اس کو کلیئر کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کو تو پورے پاکستان کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان انہوں نے اٹھایا ہے، جو کہ ہے بالکل ہے، کیونکہ پاکستان کا کوئی صوبہ اکیلا اس
पेंडेमिक का सामना नहीं कर सकता. दुनिया का कोई एक स्टेट इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये आलमी वबा है. सारी दुनिया कोई इसके लिए तैयार नहीं था. ठीक है, बिल्कुल सही है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सादिया जावेद साहिबा, एमपीए पीपल्स पार्टी थी हमारे साथ सिंध से. सर, गुफ्तगू तो आपने मुलाहिजा की कि इस वक्त जो कराची है उसमें भी बाज़ तंजीमें जो है काम करी. अलखिदमत भी कराची में, सिंध में इस वक्त काम कर रही है. जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अलखिदमत फाउंडेशन जो है कराची में भी एक लीडिंग रोल अदा कर रही है और बहुत बड़े पैमाने पे वो ख़ास तौर पे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो पहले दिन से कर रही है. और ये जब से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ है तो उनके काम में बड़ी तेज़ी आई है. और उन्होंने पूरे कराची को, हत्ता के पिछले गुज़िश्ता दिनों उन्होंने कुछ जो जजीरे हैं और वहाँ पे वो जो माहीगीर जो हैं, वो छोटे माहीगीर जो हैं, वो वहाँ पे उनका आने जाने के भी मसाइल थे, तो वहाँ उन जजीरों तक पहुँचे और उनको एक अच्छा फूड पैकेज जो है वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ना सिर्फ फूड पैकेज उन्होंने कुछ राशन पहुँचाया, बल्कि उन्होंने तो ये भी कमाल किया है कि उन्होंने सब्जी और कुछ गोश्त की जो एक बैलेंस डाइट के हवाले से है उसकी फराहमी का भी वहाँ पे एहतमाम किया है. और बहुत ही शानदार अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उन्होंने काम किया. और बहुत सारे एरियाज़ में उन्होंने हमारे अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की हैसियत में लीड किया है और ऐसे काम किए हैं कि इनोवेटिव काम किए हैं जो वक्त की ज़रूरत थी, तो फिर बाकी हमारे रीजन्स और शहरों ने भी उसको कॉपी किया है और उसकी तरफ आगे बढ़े हैं. ठीक है, मैं आपकी जानिब आता हूँ. राजा जावेद अखलास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि साबिक मेंबर है कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा. अस्सलाम वालेकुम राजा साहब. जी वालेकुम सलाम. राजा साहब, मैं जाहिर है कि वक्त भी कम होता है तो एक सीधी सादी बात पे आता हूँ. आमतौर पे कहा जाता है कि नून लीग के अरकान की जानिब से, और हमने शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज भी सुने कि अगर वो होते तो बहुत बेहतर होता निज़ाम कोरोना से निमटने का, जैसे डेंगू वबा को शिकस्त दी. तो आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो गलतियां कर रही है और हुकूमत ने जो शहबाज शरीफ के फुटप्रिंट से कुछ नहीं सीखा कि उन्होंने किस तरीके से वबा का मुकाबला किया था? देखिए जी, मैं इस वक्त भी अपने हलके में गुजर खान शहर में मौजूद हूँ और बदकिस्मती से यहाँ आज रात भी 2 गुजर खान की कोरोना की वजह से डेथ्स भी हुई हैं. और यहाँ पे भी काफी मरीज जो हैं, वो 13 मरीज गुजर खान THQ में हॉस्पिटल में दाखिल हैं. तो इस हवाले से तो मैं ये कहना चाहूँगा बगैर किसी वो सियासी जुमले के कि हुकूमत जो है, और खास तौर पर मरकजी हुकूमत तो पहले दिन से कन्फ्यूजन का शिकार है. और अगर मरकजी हुकूमत पे होता तो शायद ये आज तक ये वबा जो है ये इससे कहीं ज्यादा फैल चुकी होती. तो उनकी मर्जी के खिलाफ शायद किसी और के इशारे पे सिंध गवर्नमेंट ने तो इनिशिएटिव लिया फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग. और चूंकि वहाँ ही स्टार्ट हुआ, जो ज़ायरीन वहाँ पे तफ्तान बॉर्डर पे आए और वहाँ से वो डिस्पर्स हो गए. और लेकिन पंजाब हुकूमत ने भी किया, उसके बाद किया. तो फेडरल गवर्नमेंट तो पहले दिन से लेकर खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब तो है, उनकी तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में बड़ी क्रिस्टल क्लियर राय आ रही है कि वो लॉकडाउन के हक में ना पहले थे, ना आज हैं और ना ही होंगे, बल्कि वो तो अब इसको जो थोड़ा बहुत है उसको भी ईज करने के लिए तैयार है. शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कल कर लें. तो अभी तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है कि पिछले 3-4 दिनों से, बल्कि एक हफ्ते से बहुत ही ज्यादा, जब से ये टेस्टिंग किट्स वगैरह आई हैं और लोगों के टेस्ट शुरू हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहा है. अब देखिए 4-5 दिनों के अंदर ये 22-23 हजार तक पहुंच गया. डेथ रेट भी जो है वो 40-50 तक पर डे पहुंच गया है. तो इन हालात में तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने अपना होमवर्क नहीं किया. और खास तौर पर जो पहले दिन से जो इन्होंने 1200 अरब का पैकेज दिया है उसमें भी इन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में ऑपोजिशन की भी तो कोई तजावीज नहीं सामने आई ना सर. ऑपोजिशन भी वो रोल प्ले नहीं कर रही जो कि करना चाहिए. अगर हुकूमत गलत इकदाम करती है तो आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, अपनी तजावीज पेश कर सकते हैं, रोड मैप दे सकते हैं. जैसे कि आपने खुद फरमाया, अपोजिशन ने तो देखिए जिस दिन फेडरल गवर्नमेंट की इन्विटेशन पे, स्पीकर नेशनल असेंबली की इन्विटेशन पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो एक मीटिंग बुलाई की, कॉन्फ्रेंस में की गई जो वीडियो कॉल है, तो उस वक्त आपने देखा कि पीएम साहब उठ के चले गए. और मियां शहबाज शरीफ का कैटेगरिकली आज हम उनकी हदायत के मुताबिक और खुद भी इंसानी हमदर्दी के तहत, मैं गुजर खान के अंदर हमारे जो 3-4 बड़े कस्बे हैं जिसमें हमारी यूनियन काउंसिल है, गुजर खान है, हमारा बेवल है, इसके अलावा दीगर इलाकों में हमने अपने तौर पर अब कुछ डोनेशन लोगों ने की, कुछ हमने अपने तौर पर अरेंज करके हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं. लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से मास पर उसके जो डेटा इनके पास मौजूद है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुस्तकीन है, उसके अलावा किसी बेरोजगार को, किसी दिहाड़ीदार को 1 रुपया तक अभी तक नहीं मिल सका. और 2-3 महीने गुजर गए हैं और अब ये हुकूमत समझ रही है
کہ اب ان کے بس کی بات نہیں, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, لوگ بھوک سے مریں گے تو لوگ باہر آئیں گے. تو سر اب تو یہ حال پھر ہی میں اپنی جان گیلپ سروے ہوا ہے, گیلپ کا سروے ہوا ہے, اس میں کہا گیا کہ 82% جو عوام ہے وہ موجودہ حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہے کورونا کے بارے میں. دیکھیں جی, وہ کورونا کے حوالے سے تو آپ دیکھیں کہ جو فرنٹ فٹ پہ آ کر جو ایک مسیح کا کام کر رہے ہیں آج وہ محفوظ نہیں ہیں. وہ پیٹ رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ حفاظتی کٹس نہیں, سینیٹائزر نہیں, اس کے علاوہ ان کے ماسک نہیں, مطلب بڑے بڑے سروے سر جو کہہ رہا ہے, سروے کہہ رہا ہے کہ 82% جو عوام ہے وہ مطمئن ہے موجودہ حکومت کے اقدامات سے, تو وہ جی گیلپ سروے عوام کی جھوٹ دیکھیں, بول. عوام چونکہ اویئرنیس تو ابھی تو کسی حد تک ہوئی ہے, لیکن عوام بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ان کے کاروبار کھلیں. اصل بات جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر, وہ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنا میرا آپ لائیولی سوال ہوڈ نہیں کے لیے سمجھے بڑے. راجہ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو گیلپ سروے ہوا ہے اس کے مطابق 82% عوام حکومت کے ساتھ کڑی ہے ان کے اقدامات پر. جی میں بالکل ٹوٹلی اس سروے سے میں تو اتفاق نہیں کر سکتا. گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے, پتہ نہیں انہوں نے کہاں سروے کیا ہے, کس علاقے میں سروے کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی ٹوٹلی اس کی ڈفرینٹ ہے اور لوگوں تک وہ امداد نہیں پہنچ رہی. وہ 1200 یہ گیلپ سروے وہ ہے سر کہ جو آپ اپنے دور میں کوٹ کرتے تھے باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ یہ گیلپ سروے جو کے مطابق جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ وہ سروے ہے. اب وہ غیر معیاری ہو گیا سر. غیر معیاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم فیلڈ میں موجود ہیں, اپنے علاقوں میں موجود ہیں, باوجود اس کے ہم اپنے ایس او پی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے رابطے میں ہیں. تو کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ وہ عمل نہیں ہو رہا, نہ ایس او پی پہ عمل ہو رہا ہے اور نہ ہی حکومت کی جو رٹ ہے وہ کہیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ حکومت خود اس وقت معاملے میں دو عملی کا شکار ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اور امداد جو پہنچنی چاہیے تھی 1200 ارب, اس میں سے 50% تو وہ ہے جو انہوں نے گندم کی پرچیز پہ رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے جو بڑے بزنس مین تھے جو ان کو جو ریفنڈ ہے ٹیکس کا اس میں عملاً تو انہوں نے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ شاید کورونا کی وجہ سے حکومت کو سپورٹ ضرور مل گئی ہے کہ جو لونز ہیں وہ ڈیلے ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ $2 بلین کی امداد بھی آ گئی ہے. لیکن اس وقت تک میں اب پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عوام تک, غریب عوام تک اور ڈیزرونگ لوگوں تک ابھی تک ان کی طرف سے کوئی چیز نہیں پہنچی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. راجہ جاوید اخلاص صاحب اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. سر اس وقت آپ حکومتی اقدامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی تنقید کرتی ہے اور نظر بھی رکھتی ہے, اور پھر قاضی صاحب کو تو کہا جاتا تھا کہ وہ مارچ اور دھرنوں کے جو ہیں وہ بانی ہیں جس طریقے سے وہ کرتے تھے, تو ریزسٹنس تو آپ لوگوں کی جانب سے ہمیشہ رہی ہے نا. بینگ این جی او جی, ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمیں وسائل دستیاب ہیں اور جو عوام کی مشکلات ہیں اس کے پیش نظر انہیں جو میکسیمم ریلیف پہنچایا جا سکے اس پر ہمارا فوکس ہوتا ہے بینگ الخدمت فاؤنڈیشن. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اس وقت ان کی کوشش اور خواہش ہے, وہ بھی اپنی طور پہ یہ کوشش کر رہی ہے اور حکومت کو تجاویز کی صورت میں بھی ظاہر ہے کہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو بہتر کام کیا جانا چاہیے وہ ہونا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ مختلف جو سیاسی کابرین کو بھی آج آپ نے پروگرام میں شریک کیا, انہوں نے خود اس کا اظہار کیا کہ حکومت ایک پیج پر نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے باوجود بھی وہ پاکستان کا حصہ ہے نا, ہم پاکستانی ہیں, تو ایک پیج پر ہونا چاہیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور جیسے آپ نے کچھ گیلپ سروے کا بھی ارشاد فرمایا, اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ جو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹرز کمیونٹی نے, چونکہ یہ ایک ظاہر ہے کہ ہیلتھ کا چیلنج ہے, تو ڈاکٹرز کی کمیونٹی نے, ان کی ایسوسیشنز نے سوچ و بچار کے بعد جو ریکمنڈیشنز دی ہیں اس کی روشنی میں حکومتوں نے اقدامات اختیار کی ہیں. تو اس وقت بھی پاکستان کی جو ہیلتھ کمیونٹی ہے, ہیلتھ کے ریپرزینٹیٹو باڈیز ہیں, پیما ہے پاکستان, پی ایم اے ہے اور وائی ڈی اے ہے, یہ مختلف جو ایسوسیشن ہیں, انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کے ذریعے سے بھی حکومت کو متوجہ کیا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ایک خوفناک صورتحال سے بچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. اگر ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو کرنا چاہیے, اسے واقعتاً پھر لاک ڈاؤن قرار دیا جانا چاہیے, اور اگر نہیں کرنا تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. اب لاک ڈاؤن کے جو نقصانات ہیں, میرا یہ تاثر یہ ہے کہ وہ تمام تر نقصانات تو قوم فیس کر رہی ہے, لیکن اس کے جو فوائد ہیں اس طرح سے ہم مستفید نہیں ہو رہے. کہ لاک ڈاؤن کی ایک مکمل لاک ڈاؤن ہوتا, وہ 14 دن کا 3 ہفتے کا ہوتا, اس کے بعد ظاہر ہے کہ صورتحال بہتر ہوتی ہے. اس دوران ہم احتیاطی تدابیر کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے اور ظاہر ہے کہ پوری زندگی کو دوبارہ سے ہم بحال کرتے اور لوگ ان پریکاشنز کے تحت اپنا روزگار کماتے. تائیوان کی مثال آپ کے سامنے ہے, بہت سارے ایسے ممالک کی مثالیں سامنے ہیں ہمارے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, لیکن انہوں نے پریکاشن میئر کو اس طرح سے اڈاپٹ کیا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ نارمل بھی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. اور
انہوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا ہے. تو یہ ہیلتھ کا چونکہ ایک بڑا چیلنج ہے, اس آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ ضرور اظہار کرنا چاہوں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک شعبہ ہیلتھ نے اس میں بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے الحمدللہ. اور ہماری یہ جو پوری ٹاسک فورس ہے اس کے بھی جو چیئرمین ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب, وہ بنیادی طور پر ہمارے جو ہیلتھ کا جو بورڈ ہے اس کے چیئرمین ہیں, اور انہوں نے بالکل ابتدائی طور پہ جو چونکہ ہیلتھ کا چیلنج تھا تو ہیلتھ کو ایک بہت سیریسلی لیا. انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ, کرنٹائن سینٹرز, اور ہم نے بالکل ابتدائی مرحلے میں اپنے 10 جو ہے وہ آئسولیشن سینٹرز اور اسپیشل کیئر یونٹس جو ہے وہ ویل ایکوپڈ کر کے فوری طور پر حکومت کو پیش کی, اور اس میں کچھ جگہ پہ حکومت نے اس سے استفادہ بھی کیا, اور وہ تھر تک گئے, پشاور تمام صوبوں کو انہوں نے کور کیا, اور وہ تھر تک انہوں نے گئے, اور وہاں پہ ظاہر کہ اپنے والنٹیئرز کو بھی, اپنے کارکنوں کو بھی, اپنی ایڈمنسٹریشن کے افراد کو بھی اس پر یہ کمانڈ کیا کہ جی فوری طور پر جو بھی حکومت کی ضروریات ہیں اس وقت ہم نے الائن کر کے حکومت کو اسسٹ کرنا ہے اس تمام معاملے میں, اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچانا ہے. تو ہیلتھ کے شعبے میں ہم نے کرنٹائن سینٹرز اور اس طرح کی چیزوں میں بھی ہیلپ کی ہے, اور اپنے آئسولیشن سینٹرز فراہم کیے ہیں, اور پھر فوری طور پر جیسے ہی حکومت کی طرف سے یہ ٹیسٹنگ لیب کی سہولت کی فراہمی کے حوالے سے بھی عندیہ دیا گیا تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے فوری طور پر اس میں لیڈ کیا, اور بینگ اے این جی او, الخدمت فاؤنڈیشن پہلی این جی او ہے جس نے ہیلتھ کے شعبے میں ٹیسٹنگ لیب کی جو سہولت ہے وہ عوام کے لیے فراہم کر دی. اور میں آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ بتاتا چلوں کہ ظاہر اس میں بھی ہمارے مخیر حضرات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کہ این جی او ہے تو ظاہر مخیر حضرات کے تعاون ہی سے ہم تمام خدمات فراہم کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے 3000 روپے کا جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ابتدائی طور پر جو ماہ مئی ہے اس میں ہم 3000 کی جو ہے کہ بس ٹیسٹ کی سہولت فراہم کریں گے, لیکن اس کے ساتھ بھی ایسے افراد جو اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکیں گے تو اس کو کسی کو ہماری طرف سے نہ نہیں ہوگی, لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں متوسط طبقے کے لوگ ہیں انہیں ٹیسٹ کی سہولت ملنی چاہیے, اور وہ 3000 روپے میں ہم نے فراہم کیا. اور اس کا الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کا جو بہت معیاری ڈائگنوسٹک کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک وسیع رینج ہے پورے ملک میں. تو ہم انشاءاللہ ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ مخیر حضرات کے تعاون سے یہ زیادہ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اس ٹیسٹ کی سہولت سے بھی مستفید ہو سکے. اچھا یہ فرمائیے گا, جیسے آپ نے بتایا کہ جو ڈونرز ہیں ان کا اعتماد ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں, تو اب تک کوئی مشکل جو آئی پیش آپ کو وہ کیا ہے جو سب سے بڑی, مطلب چیلنجز بھی تو ہوتے ہیں, ہر وبا کے اپنے چیلنج ہوتے ہیں. اس سے پہلے الخدمت نے زلزلہ زدگان کی مدد ہے, سیلاب زدگان کی مدد ہے, اس میں ایک ڈیفرنٹ چیلنج جو ہے وہ سامنے تھا کیونکہ وہ ایک علاقے میں ہوتی تھی, تو یہ تو پورے ملک میں ہے, اس میں کیا چیلنجز آپ کو درپیش ہیں؟ جی بالکل, جیسے آپ نے خود نشاندہی فرما دی کہ ظاہر کہ جو ماضی کے اس طرح کے ڈیزاسٹر تھے وہ مخصوص علاقے میں تھے, اگرچہ اس کی شدت زیادہ تھی, مثلا زلزلے کی ایک شدت بہت زیادہ تھی اور اس میں کوئی حفاظتی تدابیر اس وقت اختیار نہیں کی جا سکتی تھی, لیکن اس کی ہیلپ تھی. تو لیکن پورے ملک نے الخدمت فاؤنڈیشن پر بھی اور باقی دیگر ذرائع سے بھی وہاں پر فوکس کر کے وہاں کے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. لیکن یہ ایک چیلنج ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یہ ایک چیلنج ہے. اور پھر جو کمیونیکیشن کا چیلنج, ٹرانسپورٹیشن کا چیلنج, کوئی وسائل فراہم کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو سارے ذرائع جو ہے مفدود ہو گئے تو اس کی وجہ سے بھی ظاہر کے مشکلات پیش آئی ہیں. میں آپ کی جانب آتا ہوں, ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور جرنلسٹ جناب مبشر زیدی صاحب نے. السلام علیکم زیدی صاحب. وعلیکم السلام. زیدی صاحب فرمائے گا کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے لاک ڈاؤن کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو اقدامات کیے گئے, احساس کفالت پروگرام ہے اور پھر کچھ جگہوں پر راشن وغیرہ کا پروگرام ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کورونا کے چیلنج سے جو نبرد آزما حکومت ہو رہی ہے اور صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور تمام حکومتیں؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیے اسمارٹ لاک ڈاؤن, ہم تو سمپل لاک ڈاؤن نہیں کر پائے, تو اسمارٹ لاک ڈاؤن تو بہت دور کی بات ہے. تو جس طریقے سے ہمارے ہاں پیک آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی گزشتہ 12 دن میں تقریباً 12,000 سے زائد کیسز آئے ہیں ہمارے پاس. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اوپر کی طرف جا رہی ہے. مگر حکومت جو ہے بات کر رہی کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں بہت ہی بڑی غلطی ہوگی اگر وہ اس طرح کا کوئی اعلان کرتے ہیں. صرف اور صرف اس وقت جہاں تک ان کے احساس پروگرام کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ نے جب دے دیا ایک ریلیف, آپ نے بقول آپ کے وہ دہاڑی دار مزدور یا پسے ہوئے طبقوں کو 3 مہینے کا, تو آپ کو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کو فردر اسٹرکٹ کر کے آپ وہ حفاظتی اقدامات لے سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید معاشی طور پر بالکل چیزیں کرپل ہو جائیں گی, لیکن معاشی طور پر تو چیزیں پوری دنیا میں اس وقت افیکٹ ہو رہی ہیں. اور تمام دنیا میں جو لیڈرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جان بچے گی تو معیشت بچے گی, اگر جان ہی نہیں رہی تو معیشت کو بچا کے کیا کرنا ہے. دیکھیں معیشت تو امریکہ کی, چائنا کی, ویسٹ کی, یورپ کی, ہر سب کی معیشت جو ہے
وہ متاثر ہوئی ہے. جی جی. اچھا زیدی صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا. دوسری جانب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پبلک ایٹیٹیوڈ اس پر کیا ہے, اور دوسرا جو پبلک اوپینین ہے, اور پھر کافی لوگوں کو تو اس بات کا یقین نہیں ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک کچھ متس ہیں جو ہمارے ارد گرد جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں اور ہم ارد گرد سے سن رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ٹوورڈز کورونا بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیے پبلک کا ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک نہیں ہے, ظاہر ہے اس میں تو مسائل تو ہیں. حکومتی کے ڈائریکشنز کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لوگ اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے جس طرح سے ہماری حکومتوں کا رویہ رہا, جب یہ شروع ہوا پاکستان میں کرونا آیا, 26 فروری کو پہلا کیس آیا, اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے وفاقی حکومت کا بھی ایک موقف یہ رہا کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے اور یہ اتنا افیکٹ نہیں کرے گا, چیزیں نہیں اتنی آگے جائیں گی. یہ جب یہ باتیں ہوں گی تو ظاہر ہے عوام کے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی کہ شاید یہ اتنا خطرناک نہیں ہے, شاید حکومت اس سے نمٹ لے گی, شاید ہمیں اتنی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں. جب اوپر آپ کی لیڈرشپ ہی اس بارے پہ کلیئر نہیں ہوگی کہ یہ وبا جو پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے یہ ہمیں کس حد تک متاثر کرے گی, تو ظاہر ہے نیچے لوگوں کے اندر بھی کنفیوژن پھیلے گا. وہ کنفیوژن جو ہے وہ میرے خیال میں اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ لوگوں نے آلدو آپ نے بہت سی جگہ دیکھا کہ لوگوں نے خود سے ماسک پہننے شروع کر دیے, لوگوں نے ایک ڈسٹینس مینٹین کرنا شروع کر دیا. تو یہ بات نہیں ہے کہ تمام لوگوں نے اس چیز کو جو ہے بالکل اگنور کیا ہے. میرے خیال میں پڑھے لکھے لوگوں نے, یا جو ابھی سروے بھی آیا تھا ایک, کہ 70% لوگوں نے اس چیز کو جو ہے اپلائی کیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کو, یا جو گورنمنٹ کے ڈائریکشنز ہیں. ہاں 30% لوگ ہیں ایسے جنہوں نے نہیں کیا, وہی آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں, وہی آپ کو مارکیٹس میں نظر آتے ہیں, وہی ہر جگہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا مبشر زیدی صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. سر ہم بات کر رہے تھے جو خصوصاً الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے لیب کا قیام ہے, میڈیکل جو فیسلٹیز آپ لوگوں نے پرووائڈ کی ہیں, اس کے علاوہ کون کون سا سیکٹر ہے جو اس وقت آپ کا ایکٹیو ہے؟ اور آپ ایک تو ہیلتھ ہے اور دوسرا ایک راشن پروگرام ہے, اور اس کے علاوہ بھی کوئی سیکٹر کرونا کے حوالے سے کام کر رہا ہے؟ بس ایک تو ظاہر ہے کہ یہ پریکاشنز کے حوالے سے, پھر وہ جو ڈس انفیکشن کا ہمارا کام ایک بڑے پیمانے پر ہوا ہے, اس ایریے میں بہت الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز نے گاؤں دیہات سے لے کر بڑے شہروں تک جو ہے, اور اس میں بلا امتیاز جو ہے وہ ہر چیز کو انہوں نے الحمدللہ کور کیا ہے. تو یہ میرے خیال میں ان حالات میں ایک بڑی خدمت تھی. تو ابھی بھی وہ کام جاری ہے؟ جی وہ بالکل بلا تسلسل روزانہ کی بنیاد پر وہ کام ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو الحمدللہ محترم طارق حفیظ صاحب جس چیز کے وسائل دستیاب ہوتے ہیں ہم وسائل جنریٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. وسائل دستیاب ہونے کے بعد ہم فوری طور پر ہماری کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ڈیزرونگ اور منتظر لوگ ہیں ان تک ہم پہنچائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, آپ نے خود تذکرہ کیا, تقریباً 1.5 ارب کی خدمات الخدمت فاؤنڈیشن اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے پہنچا چکا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی مدد کی اور ہیلپ کی منتظر ہے. سر آپ اس میں سب سے مشکل کام تو یہی ہے کہ سفید پوش طبقے کو, وائٹ کالر لوگوں کو آپ کیسے تلاش کرتے ہیں؟ یہ بار بار جس طرح کا آپ نے کہ پروگرام میں محترم پرویز صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا. ہم عمومی حالات میں بھی ہماری یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ کسی چیز کی اگر مدد کی جائے تو اس کے عزت نفس کو مجروح کیے بغیر کی جائے. یہ ہمارا کلچر ہے الحمدللہ. تو اس میں بھی ہم نے خصوصی طور پر اسی کا اہتمام کیا ہے. اس میں ہم اس کے جو چیلنج کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اچھی بالکل ابتدا سے پلاننگ کی کہ وہ ہم نے محلہ کمیٹیاں قائم کی ہیں, اور محلہ کمیٹیوں کے ذریعے سے ہم نے وہاں کے جو اہل ثروت اثرات تھے ان کو بھی شامل کیا ہے, دیگر جو افراد تھے جو معاونت کر سکتے تو ان کو شامل کر کے کہ وہ مقامی طور پر وسائل جنریٹ بھی کریں, اور اگر ہمارے پاس بھی کچھ وسائل ہوں تو ہم بھی ان کو فراہم کریں. تو اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو جانتے ہیں, ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کریں. تو ایک بڑا کام الحمدللہ کہ ہمارے علم میں بھی نہیں, ہمارے تعداد اور اعداد و شمار ہمارے علم میں ہے, اس کے علاوہ ہمارے علم میں بھی نہیں ہے کہ وہ کس کو کس وقت کس طرح سے پہنچا دیا گیا. تو اس چیز کا ہم نے بطور خاص کے مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں ہم پورے اہتمام کے ساتھ اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی مدد کریں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آزمائش ہے, ضرورت مندوں کے لیے بھی آزمائش ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت کو عطا کیا ہے, اور جو ہم مدد کر رہے ہیں یہ ہمارا یہ جو طریقہ کار میکنزم ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا اہتمام جو بنیادی طور پر ہماری اخلاقی اقدار بھی اس کا تقاضا کرتی ہیں اور ہمیں تعلیم دیتی ہیں, اور اسلام بھی ہمیں اس کی پابندی کی تلقین کرتا ہے کہ ان چیزوں کا
ماسک اور سینیٹائزرز وغیرہ جو تقسیم کیا آپ نے وہ بھی کر رہے ہیں، یہ سٹارٹ میں جی کیا اس کا بھی بس؟ سلسلہ جاری ہے، لیکن اس پہ ظاہر ہے کہ اب وہ شارٹیج نہیں ہے ملک میں الحمدللہ، وہ اس کی اویلیبلٹی بھی بڑھی ہے اور لوگ کچھ یوز ٹو بھی ہوئے ہیں، اور کچھ حفاظتی تدابیر کے حوالے سے بھی لوگ یوز ٹو جی۔ ہوئے ہیں کہ اس کو کچھ اختیار کرنے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کو ایجوکیٹ کرنے میں اور لوگوں کو اڈاپٹ کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، تو اس میں میرا خیال میں قوم نے اس میں بہت کچھ سیکھا ہے اور کچھ چیزوں پہ بہتری ٹھیک ہے آئی سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اس وقت جو کورونا میں نرمی جو ہے وہ آ رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے کہ جو بے روزگار ہوئے دیہڑی دار طبقہ جو ہے وہ باہر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سے غریب آپ کے اور میرے ارد گرد موجود ہیں ان کا خیال ہمیں ضرور رکھنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب لاک ڈاؤن تھوڑا ایز ہوگا یا نرمی کی طرف جائیں گی یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جائیں گے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر سے 2 سے 3 ملاقات ہوگی اسی ٹرانسمیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔